بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر معہد، آج ہمارے اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 9 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم القصاص، تم پر بدلہ لینا، فی القتلى مقتولوں میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی، پس جسے معاف کر دیا جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی سے، شیئن کچھ، فاتباع پس پیروی کرنا ہے، وہ پیروی کرے، بالمعروف دستور کے ساتھ، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، باحسان احسان کے ساتھ۔ ذالک یہ تخفیف کمی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی پس جو شخص زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو، مقتول کے خون کا بدلہ لینا تم پر فرض ہے۔ قاتل اگر آزاد ہو تو اس آزاد کو، غلام ہو تو غلام کو، اور عورت ہو تو عورت کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ لیکن اگر کسی قاتل کو اس مقتول کا وارث بھائی خون معاف کر دے تو وہ دستور کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور قاتل صحیح طریقے سے پورا خون بہا ادا کرے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی سے ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ اور تمہارے لیے قصاص میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس احکام وراثت۔ کتبہ علیکم لازم کیا گیا تم پر، اذا جب حضر آئے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترکا اگر اس نے چھوڑا، خیرہ مال، الوصیۃ وصیت کرے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف ساتھ معروف دستور کے، حقاً یہ لازم ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ اور جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑے تو اس کا فرض ہے کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ فمن بدلہ پس جو بدل دے اس کو، بعد ما سمعہ جو اس نے سنا، فإنما پس بے شک اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان پر ہے جو یبدلونہ اس کو بدلتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم سنتا جانتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، پھر جو کوئی وصیت سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اسے بدل ڈالیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خافا پس جو ڈرا، من سے موسن وصیت کرنے والا، جنفن جانبداری سے، طرفداری سے، او اسمن یا گناہ سے، فاصلہ پھر وہ اصلاح کرے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے غلطی سے یا جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی کی ہے تو وہ ان رشتہ داروں کی باہم رضامندی سے صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے عربی قواعد، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ جیسے کتبہ لکھ دیا گیا، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، ماضی مجہول۔ حضرہ وہ آیا، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، ماضی معروف۔ تارکا اس نے چھوڑا، صیغہ واحد مذکر غائب، یہ ماضی معروف۔ بدلہ ماضی معروف، اور سمیع، خافا، اصلح یہ ماضی معروف کے صیغے ہیں، اور اس کے بعد یبدلون فعل مضارع کا ہے، جمع مذکر غائب کا۔ اس کے بعد روزے کے ہمارے پاس احکام ہیں۔ آیات کا ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم الصیام تم پر روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، فمن کانا پس جو ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفر یا سفر پر، فائدتن پس وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ وہ اس کی طاقت نہ رکھ سکیں، یعنی روزہ رکھنا ان کے لیے دشوار ہو،
فدیہ دیں تو عام و مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع پس جو شخص خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فہو پس وہ خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے۔ وان تصوموا اور اگرچہ تم روزے رکھو خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں قضا روزے رکھ کر تعداد پوری کرے۔ جن لوگوں کے لیے کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنا دشوار ہو تو اس روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے دے، بس جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دے دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور ویسے روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھدار ہو یا جانتے ہو تو۔ شہر رمضان الذی رمضان کا مہینہ جس میں انزلہ نازل کیا گیا فیہ القرآن اس میں قرآن ہدن ہدایت ہے للناسی لوگوں کے لیے وبینات اور روشن دلائل ہیں من الہدا ہدایت کے والفرقان اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے یہ۔ فمن شہیدہ پس جو شخص پائے منکم تم میں سے الشہرہ اس مہینے کو فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس مہینے کے۔ ومن کانا اور جو ہو مریضاً بیمار او علی سفرن یا سفر پر فعدۃ پس وہ شمار کرے من ایام اخر دوسرے دنوں سے وہ کیا کرے شمار کرے۔ یرید اللہ چاہتا ہے بکم الجسرا تمہارے لیے آسانی ولا یرید اور نہیں چاہتا اللہ بکم العسرا تمہارے لیے تنگی ولتکملوا العدۃ اور تم مکمل کرو گنتی ولتکبروا اللہ اور تم بڑائی بیان کرو اللہ کی علی اس پر ما ہداکم جو جس نے تمہیں ہدایت دی ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں سیدھی راہ کی نشانیاں ہیں اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم میں سے جو مقیم ہو پس وہ روزے رکھے اور جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں قضا روزے رکھ کر تعداد پوری کر لے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم اس طرح روزوں کی تعداد پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت بخشی تاکہ تم اس کی شکر گزاری کرو۔ اس کے بعد ہمارے پاس عربی قواعد ہیں۔ آمنو وہ ایمان لائے صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، کانا تھا صیغہ واحد مذکر غائب، تطوع اس نے خوشی سے کیا صیغہ واحد مذکر غائب، شاہدہ اس نے پایا، اور فعل مضارع کے یہ صیغے ہیں تشکرون، یطیقون، تتقون، تصوم، تعلمون، یرید، لتکبروا، لا یرید۔ یہ آپ نے صیغوں کی پہچان بھی کرنی ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے رمضان میں احکام مباشرت۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ جب تجھ سے سوال کریں عبادی میرے بندے عنی میرے متعلق فإنی قریب تو پس بے شک میں قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کی، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا پس جو وہ جواب دیں لی میرے لیے، ولیؤمنوا اور ایمان لائیں بھی مجھ پر، لعلہم یرشدون شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اللہ تو شہرگ سے زیادہ قریب ہے نا انسان کے۔ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا اور اس کا جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہوں۔ احل لکم حلال کر دیا گیا، جائز کر دی گئی تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی رات میں، الرفث مشغول ہونا الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف، ہنہ لباس لکم وہ لباس ہے تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لہن ان کا لباس ہو، علمہ جان لیا اللہ نے انکم کہ بے شک تم کنتم تھے تم تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنی جانوں سے، فتابہ پھر اس نے معاف کر دیا علیکم تم کو، وعفا اور درگزر کیا عنکم تم سے، فالآن پس اب باشرون تم مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تم تلاش کرو ما کتبا یا طلب کرو جو لکھ دیا اللہ نے لکم تمہارے لیے، وکلوا اور تم کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم الخیط الابیض تمہارے لیے دھاگا سفید، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے،
یعنی جہاں تک کہ تم کھاتے پیتے رہو اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے۔ ثم اتم الصیام، پھر تم پورا کرو روزے کو الی اللیل، رات تک، ولا تباشرون، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، وانتم عاکفون، جب تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجد میں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، پس نہ تم ان کے قریب جو، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے اللہ آیاتی ہی، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔ یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا، تو ان کو آپ نے آیات کا ترجمہ اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔